أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ چلا ہوں نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، بچا کر ہر مصیبت سے مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ سلسلہ وار ایپیسوڈز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب بیت المقدس پر عیسائی قبضے کے بعد مسلمانوں میں احساس جاگا اور اس کی بازیابی اور اس کو فتح کرنے کی کوشش تیز ہو گئی، اور بیت المقدس اور ارض فلسطین کو حاصل کرنے اور عیسائیوں کے قبضے سے اس کو نکالنے اور اس کی بازیابی کی جو کوششیں کی گئی وہ دو مرحلے میں تھی۔ اس کے دو طریقے تھے۔ پہلے مرحلے میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی، جس میں سلجوقیوں کا اہم رول رہا۔ حالانکہ یہ بات بھی پکی ہے کہ سیاسی بیداری کا مرحلہ جو سلجوقیوں نے سر انجام دیا اور اس کو بیدار کیا، اس مرحلے کی وجہ سے بیت المقدس فتح تو نہ ہو سکا، لیکن یہ مرحلہ بھی تمہیدی مرحلہ کہلائے گا، اور اس مرحلے نے بھی بہت زیادہ اثر پیدا کیا مسلمانوں کے اندر، جس کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا۔ اور دوسرے مرحلے میں اعتقادات کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دی گئی، جو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اساس کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی اس طریقے سے ارشاد فرمایا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، جس کو خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا گیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ شاعر اس کو یوں کہتا ہے، اس کا ترجمہ ہی، خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ نہ ہو خود قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس طریقے سے جب تک قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی اور لوگ اپنی حالت کو نہیں تبدیل کرتے، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی حالتوں کو تبدیل نہیں فرماتا ہے۔ گویا داخلی کمزوری میں تبدیلی ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انقلاب خیر کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد امت کو مضبوط قیادت بھی میسر ہوتی ہے۔ جو عصبیت، جس کو کہا جاتا ہے عصبیت، شخصی جاہ، بالادستی کی رغبت اور عوامی قوت کو ذاتی تصرف میں لانے سے گریز کرتی ہے، کیونکہ امت واحدہ کے قیام اور ترقی کے لیے ایسے سیاسی افراد اور جماعتوں سے اسلامی معاشرے کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، جو خاندانی، علاقائی اور فرقہ بندی کے جال میں پھنسی ہوئی ہو، اور ایثار و قربانی کا ان میں فقدان ہو، کسی طریقے کا سیکریفائز کرنا اور جان کی بازی لگانا
اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا اور کسی قسم کی قربانی کا دینا اللہ کی راہ میں انہیں بالکل کسی حال میں قبول نہ ہو، ایسی چیزوں سے اس معاشرے کا پاک ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں پر خاندانی، علاقائی اور فرقہ بندی کے جال میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہوں اور ایثار و قربانی کا ان میں فقدان ہو، جس کے ذہن و دماغ پر دنیاوی مفاد و متاع کی حرص مسلط ہو اور عوام کی دینی اصلاح سے انہیں کوئی سروکار نہ ہو، ایسے لوگ کبھی بھی کسی قوم کا بھلا نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں جبکہ صلاح الدین ایوبی کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا، ماحول یہیں سے شروع ہوا۔ دو طریقے کے جو کارنامے انجام دیے گئے وہ اس طریقے کے تھے کہ عالم اسلامی میں فکری و اعتقادی اصلاح کا آغاز کیسے ہو۔ عالم اسلام میں اس اعتقادی اصلاح کی تحریک کا آغاز بھی اسی دور، یعنی انہی لوگوں نے جن کو سلاجقہ ہی کہا جاتا ہے، انہی کے دور میں شروع ہوا۔ بغداد پر ان کے قبضے کے بعد سلاجقہ نے ہر دو میدان میں یعنی فکری و عسکری اصلاحات کی کوشش تیز کر دی۔ ایک طرف نظام الملک نے مدارس اسلامیہ کا جال بچھانا شروع کر دیا، تو دوسری طرف لوگوں نے فکری اور عسکری لوگوں کی اصلاح کی فکر شروع کر دی۔ پورے خطے میں نظام الملک الطوسی نے خوب مدارس اسلامیہ کے جال بچھا دیے اور ان کے اس کارنامے کو انجام دینے اور ان کی ترقی کے لیے اور آگے ان کے پلان کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کی بڑی تعداد ان کے ساتھ رہی ہے۔ مثلا امام الحرمین الجوینی، ابو اسحاق شیرازی، امام قشیری، امام غزالی رحمہم اللہ وغیرہم۔ مگر بدقسمتی سے نظام الملک کی شہادت کے بعد عالم اسلامی میں ایک بار پھر بحران کا شکار ہو گئی۔ نظام الملک جس پر سہارا لگاتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اس بات کی امید کی تھی کہ اب بیت المقدس بھی فتح ہوگا اور اسلام کی جو حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکی ہے اب اس میں پھر پختگی آئے گی، لیکن نظام الملک الطوسی شہید ہو گئے۔ اب ان کے شہید ہونے کے بعد دو طریقے کے علماء وجود میں آئے۔ یہ بات خاص طور پر لوگوں کے دلوں اور ان کی نیتوں سے پتہ چلتی ہے کہ جب کبھی کوئی انسان اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کسی بھی کارنامے کو انجام دینے کی فکر شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کچھ امتحانات کے بعد، کچھ مخالف سمت ہواؤں کے چلنے کے بعد ہی صحیح، لیکن انہیں کامیابی کی راہوں پر ہموار کر دیتا ہے اور ان کی کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے، جس کے متعلق ایک شاعر نے اس طریقے سے دعائیہ انداز میں ایک شعر کہا ہے: چلا ہوں نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، چلا ہوں نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، بچا کر ہر مصیبت سے مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ جس وقت نظام الملک الطوسی شہید ہو گئے تو اس وقت پھر پورا کا پورا ملک، عالم اسلام بحران کا شکار ہو گیا، اور اس بے اعتنائی کے دور میں دو طریقے علماء وجود میں آئے۔ ملک کے سیاسی اکھیڑے بچھڑے ایک طبقے نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گوشہ نشین ہو گئے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے پہلے خود کی اپنی اصلاح شروع کی اور اس کے بعد حکومت سے علیحدہ ہو کر اپنی اصلاح دو میدانوں میں اس طریقے کے سر انجام دی کہ حکام کی اصلاح جو برسر میدان اور قیادت نشین تھے، ان لوگوں کی اصلاح حکمت کے ساتھ اور دینی فکر کو
ان میں زندہ کیا، اور دوسرا طریقہ کار ان علماء کا جو حکومت سے علیحدہ ہو کر کی وہ لوگوں میں تھی، عامت المسلمین میں جو فکری بگاڑ تھا اس کی اصلاح کی کوشش دو طریقے سے، اس طریقے سے کی کہ وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کے ذریعے ان کے سرخیل اور ان کے قائد جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کی قیادت میں یہ کام انجام دیا جا رہا تھا، اس میں سب سے پیش امام غزالی علیہ الرحمہ اور ابراہیم الشباک جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم اسماعیل بن عبد الملک الحاکمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی امام جوینی کے شاگرد اور امام غزالی کے رفیق کار تھے۔ ان لوگوں نے اس مشن میں ساتھ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ بیت المقدس کی کامیابی کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کا جو اہم رول تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شکست پر آہ و بکا کیے بغیر، اس پر رونا دھونا اور ڈھنڈورا پیٹے بغیر اس کا علاج تلاش کیا، اور وہ امت کی فکر اور اعتقادی اصلاح جو سیاسی اور اساسی طور پر بنیاد رکھتا ہے اس کی کوشش شروع کر دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریری کارنامہ انجام دیا اس کے چند امتیازی پہلو تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے امتیازی پہلو اور جو ان کی تحریک کے جو بہت زیادہ محتم بشان پہلو تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں دشمن کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنے پر زور نہیں دیا، جیسا کہ بظاہر حالات ایسے تھے کہ جہاد پر ابھارا جاتا اور لوگوں کو تیار کیا جاتا کہ نظام الملک الطوسی اب شہید ہو گئے، تم بھی میدان میں آؤ، اب جب ہمارا اسلام باقی نہیں رہ رہا ہے اور جب ہمارے اوپر زوال کی بڑی کیفیت طاری ہو چکی ہے، اب ہماری حیات اور ہمارا زندہ رہنا یہ کس کام کا ہے، چلو آؤ میدانوں میں اور اپنی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ اس طریقے کی ورغلانے والی تقریر اور اس طریقے کی تحریر کے بجائے آپ نے جو امتیازی پہلو اپنائے ہیں اور جو آپ نے تحریکیں انجام دی ہے وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں کبھی بھی دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنے پر زور نہیں دیا، جیسا کہ بظاہر حالات ایسے تھے کہ جہاد پر ابھارا جاتا، مگر آپ دور بین اور دور اندیش تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ جہاد سے پہلے ایمان کی پختگی زیادہ ضروری ہے، لہذا آپ نے ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کے بارے میں لعن و طعن اور ملامت آپ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ دوسرے طریقے پر آپ کے جو کارنامے تھے اس کا امتیازی پہلو اس طریقے سے تھا کہ آپ نے امت کو اپنا ذاتی احتساب کرنے کی دعوت دی اور خود کو بری الذمہ نہ قرار دیتے ہوئے اپنی پسپائی کا ذمہ دار حملہ آور کو نہ قرار دیتے ہوئے اپنی اندرونی کمزوری کو قرار دیا، کیونکہ اصل سبب تو عقیدے میں فتور تھا اور عقیدے میں کمزوری کے ہوتے ہوئے جہاد بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا۔ آج جو لوگ اپنے اندرون کی اصلاح کیے بغیر، اپنے اندرون کی اصلاح کی فکر نہ کرتے ہوئے محض جہاد کا نام لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر جو جہاد سے اپنی کتاب کے آغاز نہ کیے بلکہ لوگوں میں فکری اور اعتقادی طور پر جو مضبوطی لانے کی کوشش کی اور اساسی طور پر جو سیاسی جو تنزلی تھی اس میں بیداری کی کوشش کی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاد سے کچھ دوری اختیار کرنا چاہتے تھے اور آپ جہاد کے اہلکار نہیں تھے اور اس سے آپ منع کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو طرز اپنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز کو اپنایا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں لوگوں کے ایمان پر محنتیں کی، ان کے اعتقاد کو بنانے کی کوشش کی
اور ان میں فکری بیداری کو پیدا کیا اور ان کی اصلاح اور اپنے اندرون میں تزکیہ نفس کی کوشش کی، تب کہیں جا کے جب آپ مدینے میں آئے تو سن 2 ہجری میں پھر غزوہ بدر ہوا، اور اس میں بھی آپ نے جہاد کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا، یہ تو صرف اور صرف کفار اور مشرکین کی کمر توڑنے کے لیے لے جایا گیا تھا مسلمانوں کو اور صحابہ کو۔ آپ نے غزوہ احد سے پھر آپ نے جہاد کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ تھا، جو آپ کی تحریک تھی، اس کے امتیازی پہلو میں دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ نے ابھی فوراً اپنی کتابوں کی تصنیف میں جہاد کے نام پر کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ ان کی فکری اور اعتقادی اور تزکیہ نفس اور ان کے اندر سیاسی بیداری کی کوشش کی۔ تیسرے طور پر جو آپ کی تحریک کا امتیازی پہلو ہے وہ اس طریقے سے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد و جہد کا آغاز اسلام کے اصل اور بنیادی کام سے کیا، اور وہ یہ ہے فکری و ذہنی اصلاح۔ لہذا آپ نے سیاست اور عسکریت کا راستہ اولاً اختیار نہیں کیا، کیونکہ سلاجقہ کے تجربے میں امام صاحب یہ بھانپ چکے تھے کہ ڈائریکٹ سیاسی اصلاح کا اگر ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ نظام الملک کے بعد ہی وہ طاقت بکھر گئی۔ امام غزالی نے سب سے پہلے خود اپنے نفس کی اصلاح کی اور پھر دوسروں میں تبدیلی لانے کا جو بیڑا اٹھایا، آپ اور آپ کے بعد آپ کے رفقا بھی اسی ڈگر پر چلتے رہے، یہاں تک کہ نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکوا، صلاح الدین ایوبی جیسی نسل کا ظہور ہوا، جس کی تفصیل انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابر ایسٹ عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625۔ حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس کالج کے طلبہ نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ۔ میڈیسن آئی ٹی کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلبہ نے حاصل کی مفت نشستیں۔ سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلبہ کا ہوا قبضہ۔ ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ Cosmic Break Zone CBZ number 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔
नाज़रीन, यहाँ लेते हैं अब एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर आप सबका इस्तकबाल है। वक्फे से पहले आपके सामने बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी और फ़तेह बैतुल मुक़द्दस के लिए इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह के जो अहम रोल और किरदार थे उनके इम्तियाज़ी उसूल आपके सामने बयान किए जा रहे थे। 3 उसूल आपके सामने बयान किए गए। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो चौथा उसूल अपनाया जिसकी इम्तियाज़ी शान ये थी कि आपने मुआमलात की इस्लाह और इलाज भी आपने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से शुरू की, और आपने कौमियत से बिल्कुल तारुज़ नहीं किया। बिल्कुल आपने कौमियत से तारुज़ नहीं किया, क्योंकि सानह कुछ से पहले मुसलमान जिस पस्ती और तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुके थे उसका अहम सबब, उसके जितने असबाब थे उनमें से उसका एक अहम सबब अरबियत, तुर्कियत वग़ैरह कौमों में मुसलमानों का तक़सीम हो जाना भी था। और आज भी मुसलमानों की यही सूरत हाल है। जिस तरीक़े से उस ज़माने में था इसी तरीक़े से आज भी है कि आज लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया का जो असल और बहुत ही ज़्यादा इम्तियाज़ी रोल होना चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म से कोई बात करें, लेकिन आज उसका खुमियाजा बिखर चुका है और मुसलमानों ने कई अपनी क़बाइल में और अपने आप को इस तरीक़े से बांट दिया कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम अरबी में हैं और कौमों में मसलन इस तरीक़े से वो बढ़ गए कि हम ओमानी है, हम अमाराती है, हम कतरी है, बहरीनी है, कोयती है, सऊदी है, यमनी है, मिस्री है, उर्दूनी है, लबनानी है, फ़लस्तीनी, सूरी, अजमी, तुर्की, हिंदी, ईरानी, पाकिस्तानी, बंगाली, चीनी, अल्बानी, ताजकी और इस तरीक़े से तर्कमानी, अफ़गानी, अंदेशी, इस तरीक़े से बहुत सारे कौमों में हम बढ़ चुके हैं और बहुत सारी रियासतों में और बहुत सारी चीज़ों में हम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आज हमारी पस्ती का ये भी एक वजह है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इन सारी चीज़ों को अपने आप से दूर किया और इन सारी चीज़ों की बेदारी, शऊर बेदारी और मुहिम चलाया उस कौम में सन 5 सदी में, जिस तरीक़े से आज भी ज़रूरी है। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि अगर हम ज़रूरत इस बात की महसूस करते हैं, अगर हम इस मामले में सीरियस है कि हम बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करें या फिर मुसलमानों की जो असल उनकी क़ुव्वत थी और उनका रुअब और दबदबा था और उनकी शान थी उसको फिर हम वापस लाना चाहते हैं, तो मौजूदा हालात और इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की इफ़ादियत क्या है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान की जाएगी, ताकि हम उन उसूलों को अपना कर आपकी उस तारीख़ को पढ़ के हम अपने अंदर भी उस चीज़ को पैदा करें, ताकि हमारा जो ज़वाल हुआ है उसको हम फिर उरूज में बदल सकें। आज के हालात में ज़रूरत है कि हमारे आमाइदीन इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का तफसील से मुताला करें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आप रहमहुल्लाह ने इस्लामी मुआशरे के दाखिली अमराज के इलाज पर इतनी तवज्जो मरकूज़ की और उस ज़माने के हालात के एतबार से ऐसा उसलूब इख्तियार किया, ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया कि जो उन लोगों पर असरअंदाज हो सके और आप उसमें कामयाब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़जज़ाहुल्लाहु खैरन अनिल उम्मतिल इस्लामिया। बाज़ नादान मुआसिरीन इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इनक़िलाबी ख़िदमत को ये कहकर मुस्तरद कर देते हैं कि वो सूफ़ी थे, मगर ये उनकी तारीख़ से जहालत का नतीजा है। आपने तो उम्मत में तसव्वुफ़, अक़ीदा, फ़िक़्ह व फ़लसफ़ा की राह से जो बिगाड़ आया था उसे दूर किया और इस्लाम के साथ सही एतिक़ादात व अफ़कार और मौक़िफ़ को बड़े मज़बूत और ठोस अंदाज में साबित किया। ताज्जुब इस बात पर है कि उस तनक़ीद करने वाले गिरोह पर जो असर हाजिर में फ़लसफ़े मग़रिब से आने वाले बिगाड़ को दूर करने के बजाय मुसलमानों ही में अहले हदीस, अशाइरा और मातुरिदिया की तफरीक़ में लगा हुआ वो और उम्मत को मुत्तहिद करने के बजाय मुंतशिर करने के दर पे है। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमाए। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा तालीमी व फ़िक्री मैदान की इस्लाह था। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो कारनामे अंजाम दिए
ان میں جو آپ نے تعلیمی اور فکری جو بگاڑ آیا تھا امت میں اس کی کس طریقے سے اصلاح کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل کام یہ رہا کہ آپ نے اپنے دور کے فکری اور تعلیمی رجحانات پر اولاً مکمل تحقیق کی اور پھر علم کلام سے اپنے کام کا آغاز شروع کر دیا، اور اس کے بعد فلسفے کا رخ کیا اور اس کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، بلکہ اکھاڑ پھینکا۔ اور کمال یہ کہ انہی کے اصول کی روشنی میں آپ اسماعیلیہ اور باطنیہ کے مطالعے کی طرف آئے اور پھر تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ تصوف کی طرف مائل ہونے کے بعد ان تمام مراحل میں آپ نے نقد و تمحیص سے کام لیا اور تمام برائیوں کی خرابیوں کو انتہائی مستحکم انداز میں، انتہائی پختگی کے والے انداز میں رد کیا۔ ہمیں بھی اس منہج پر کام کرنا چاہیے جو جن میں سے کچھ منہج کو آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا کہ وہ یہ ہے، سب سے پہلا کام فکری و تعلیمی رجحانات کا ناقدانہ مطالعہ، فکری و تعلیمی رجحانات کا ناقدانہ مطالعہ کریں اور علم کلام جدید کو صحیح اسلامی اصول پر مدون کرنا۔ نمبر 3، فلسفہ جدیدہ کا انہی کے اصول کی روشنی میں مضبوط رد کرنا اور ایسے فرقوں کا رد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر کفریہ اعتقادات اور کفریہ اعتقادات کے حامل ہے، نہ کہ وہ فرقے جو اسلامی ہیں اور ایسے عقائد کے حامل ہیں جو قطعی اور اتفاقی ہیں مگر جزوی طور پر معدود چند مسائل میں اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں۔ تصوف میں جو بگاڑ آیا ہے اس سے امت کو واقف کرانا، فقہ، اصول فقہ، قواعد الفقہ اور مقاصد شرعیہ وغیرہ میں جو بے اعتدالیاں ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کرنا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرف اگر کام ہوگا، اگر اور کام ہوتا چلا جائے گا تو آئندہ ایسی نسل وجود میں آئے گی جو بیت المقدس کی بازیابی کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جس طرز کو اپنایا تھا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس موقع پر جس طرز کو اپنایا تھا، آج وہی ٹھیک مواقع ہیں اور وہی حالات دنیا کے پھر دہرائے جا رہے ہیں اور وہی مواقع ہے، اور آپ نے اس وقت جس طریقے کی محنت کی تھی آج اس زمانے میں بھی اگر اسی طریقے کی محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس بات کو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ فلسطین کو پھر ہم اپنے قبضے میں لے اور اسلام کا جھنڈا وہاں پر پھر لہرانا شروع کر دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے اہم ترین طبقات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے ان طبقات کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دی جن کی اصلاح پر امت کی سربلندی موقوف تھی، اور وہ یہ ہیں طبقہ علماء کی اصلاح۔ علماء سو، علماء حق کے اوصاف تفصیل سے ذکر کیے۔ عبادت گزاروں کی اصلاح، صوفیہ کی اصلاح آپ نے فرمائی، مالداروں اور اغنیاء کی اصلاح آپ نے فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ نے احیا کیا، بھلائی کے کاموں کو کس طریقے سے انجام دیا جائے اور برائی کے کاموں کو کس طریقے سے روکا جائے اس کا احیا کیا کہ جب کبھی کسی کے سامنے کوئی برا کام ہوتا فوراً وہ اس کو روکنے کی فکر کرتا، اور جب کبھی اس کے سامنے کوئی اچھا کام ہوتا اس کی ہمت افزائی کی جاتی اور اس کام میں ساتھ دیا جاتا، ان کو بٹایا جاتا۔ اس بات کو آپ نے زندہ کیا۔ سلاطین کی اصلاح، جو اس زمانے کے امراء تھے، قائدین تھے، عمائدین تھے، ان کی انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، مادیت کا عالمانہ رد کیا اور مقابلہ کیا، اجتماعی عدل کی دعوت دی اور انحراف فکری کا سد باب کیا۔ اس طریقے سے آپ نے محنتیں کی، ان 9 میادین میں آپ نے بڑی جد و جہد کی، بڑی کوششیں کی، تب کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کامیابی عطا فرمائی کہ آپ کی ان محنتوں کی برکتوں سے ایسی نسل پھر آگے وجود پذیر ہوئی، ایسی نسل دنیا میں آئی کہ جن میں نور الدین زنگی تھے اور جن میں صلاح الدین ایوبی جیسی نسل پیدا ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور رس اثرات، جو تحریک غزالی تھے اس کے جو دور رس اثرات تھے، تاہم سب سے اہم اثر جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا وہ 2 امور کی صورت میں نمایاں ہوئے۔ سب سے پہلا امر، جو سب سے پہلا معاملہ تھا،
الانسحاب، یعنی عامت الناس، عام لوگوں کی اصلاح سے پہلے خود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا تھا، تاکہ دو چیزوں کا تحقق ہو سکے۔ نمبر ایک، اپنے اس معاشرے میں جس میں آپ نے پرورش پائی تھی، جو افکار اور اعتقادات پائے جاتے تھے، جس میں عصبیت اور تفرقہ بازی عام تھی، اس کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھنا اور اس کو مفسخ کرنا، اس کو سمجھانا لوگوں میں کہ عصبیت پرستی اور تفرقہ بازی اور لوگوں کا اختلاف اور افتراق انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اور اس قوم کو کس طریقے سے زوال پذیر کرتا ہے۔ دوسرا معاملہ آپ کا یہ تھا کہ باطنی امراض کے تشخص کے لیے تصوف اور زہد اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، تاکہ نفسانیت سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اس کے بعد آپ کا طریقہ مختلف مذاہب اور اسلامی جماعتوں کے لیے مثال بن گیا، مختلف جماعتوں کے لیے مثال بن گیا، اور ان لوگوں نے مذہبی اختلافات و تنازعات کو خیر بات کہہ کر اپنے نفس خاصہ کی طرف توجہ دی۔ پھر جب ان کا تزکیہ نفس ہو گیا تو وہ جدید معاشرے کی طرف پلٹ آئے، تاکہ اس میں تعاون و محبت کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ حصہ لیں، نہ کہ فرقہ بازی اور دنیاوی مفاد کے لیے اسے ارزاں فروخت کرنے لگیں۔ اسی طریقے کی بدولت فقہا اور صوفیہ میں ایسے گروہ پیدا ہو گئے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسے اشخاص پیدا ہو گئے جن کا قوی رجحان اس ایمان کی طرف تھا کہ مذہبی فرقوں کی کتب کے بجائے قرآن و سنت سے استنباط اور اس سے جد و جہد کرنا کے ذریعے صریح فیصلوں میں کامیابی حاصل کی جائے۔ دوسرا جو آپ کا معاملہ تھا وہ یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے منحرف فکر کے رجحانات، مثلا باطنیہ فلاسفہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور عوام میں فکر اور عقیدے کی صحیح سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی۔ اس طریقے سے امام غزالی نے کام کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کی فکر نے ایک با اثر نسل کے ظہور میں اہم رول ادا کیا۔ پھر کیسے آپ کی تحریک کی وجہ سے نسل نو میں کیسی کامیابی پیدا ہوئی اور کیسی نسل پیدا ہوئی اور کیا کیا باتیں اس وقت پیدا ہوئی اور کیسے پھر بیت المقدس کو بازیاب کیا گیا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري